بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایک شام لاکھوں کے نام۔ اس وقت ہم لاکھوں صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سالار ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے مختلف عنوان پر ہے۔ ہم لاکھوں صاحب سے بات کریں گے اس بات پر کہ لاکھوں صاحب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ لاکھوں صاحب ہمیں یہ بتائے کہ جمعیت علماء اسلام نے موجودہ جو حکومت ہے، سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کے حوالے سے جو جمعیت علماء اسلام نے تحریک شروع کی تھی آزادی مارچ کے حوالے سے، جو آزادی مارچ کے نام سے تحریک تھی، وہ تحریک کراچی سے اٹھی اور چلتے چلتے اسلام آباد تک جا کے رکی، اور اسی تحریک میں آپ کے ساتھ جو ہے مذہبی جماعتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ سیاسی جماعتیں بھی موجود تھیں، اور یہاں تک کہ اندرونی سندھ کے اندر بھی اپنے پیپلز پارٹی نے آپ کا استقبال کیا ہے، اور جیسے ہی آپ پنجاب میں انٹر ہوئے ہیں تو انہوں نے آپ کا استقبال کیا ہے۔ تو کیا وجوہات تھی کہ انہی لوگوں نے آپ کا استقبال تو کیا ہے لیکن ایک دن یا 2 دن آپ کے کنٹینر پہ نظر آئے اور باقی دنوں میں نظر نہیں آئے؟ اس کے کیا وجوہات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی خاکسار جو آج آپ مجھے موقع دیا ہے اس پروگرام میں بات کرنے کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آزادی مارچ کا جو اعلان کیا تھا، دراصل آزادی کی جدوجہد جو ہمارے اسلاف نے شروع کی تھی انگریز سامراج سے لینے کی، وہ اب تک جاری ہے، کیونکہ 1947 میں ہم نے انگریز سے تو چھٹکارا حاصل کیا، لیکن کالے سامراج جو اس دن سے مسلط کیے گئے ہمارے اوپر وہ آج تک مسلط ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ آزادی کی اس جدوجہد میں کانگریس بھی ہمارے ساتھ تھی، اور اس وقت ہندوستان کی تمام جماعتیں اس آزادی کی جدوجہد میں ہمارے ساتھ تھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب اسی سلسلے میں ہمارے اسلاف قید و بند کی سلاخیں کے پیچھے تھے، تو اس وقت ایسا سب نے آزادی حاصل کر لی، جیل سے آزاد ہو گئے، لیکن آخر میں مولانا ابوالکلام آزاد جیل میں ہی رہا۔ تو اس موقع پر جیلر کو خط لکھا کہ نہرو آزاد ہو گیا، گاندھی جی آزاد ہو گئے، دیگر آزاد ہو گئے، میں اب تک قید ہوں، تو کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت کے جیلر نے کہا کہ آپ کا سوال اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن یہ کوسچن آپ پٹ اپ کریں اپنا وائسرائے ہند سے۔ تو وائسرائے ہند کو مولانا ابوالکلام آزاد نے وہی خط بھیجا، تو مولانا اس نے کہا کہ آپ کا سوال بجا ہے کہ سب آزاد ہو گئے، اسی کیس اور اسی ایف آئی آر میں باقی سب قید ہیں، یہ خط آپ لنڈن کے لارڈ کو لکھیں۔ تو پھر وہی خط لنڈن کے لارڈ کو گیا، تو لنڈن کے لارڈ نے اس کا جواب یہ دیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد یہ تمام اپنے موقف سے ہٹ گئے ہیں، لیکن آپ اب تک اپنے موقف پر ڈٹے ہیں، اس وجہ سے آپ ابھی تک جیل میں ہیں اور باقی سب آزاد ہو گئے۔ تو اسی آزادی مارچ اور آزادی کی اسی جدوجہد میں ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، اور باقی شاید کہ سب اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے، اس وجہ سے وہ ہماری تحریک سے باہر ہو گئے اور ہم اپنی تحریک۔ کیا ایسی نوبت پیش آئی کہ آپ نے جو اپنی تحریک کو آزادی مارچ کا نام دیا ہے، حالانکہ جب پاکستان تو 1947 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ نعرہ اٹھانا کہ آزادی، تو یہ جو ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ دیکھیں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ آزادی کی جدوجہد ہماری جاری ہے، اس کے رخ تبدیل ہوئے، اس کے نام تبدیل ہوئے، اس کا طریقہ کار تبدیل ہوتے رہے، لیکن وہ آزادی کی تحریک نہ 1947 میں ختم ہوئی نہ اب ختم ہوئی ہے، کیونکہ پہلے غوروں سے آزادی لینی تھی، اب کالوں سے آزادی لینی ہے۔ تو آزادی کا تسلسل جاری ہے، اور ابھی بھی اسی نام سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ اچھا، کیا وجہ ایسی پیش آئی کہ بیچ میں کہ پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا؟ دیکھیں کہ ان کا مقاصد شاید کہ اس حد تک تھے، جس حد تک ان کے اپنے مفادات اور مقاصد تھے تو انہوں نے حاصل کر لیے، لیکن چونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ جو حکومت ہے، وہ غیر جمہوری طریقے سے آئی ہے، چور دروازے سے آئی ہے۔ جب تک اس کو ہم اپنے گھر نہیں بھیجیں گے، اپنے آباء و اجداد کی طرف نہیں بھیجیں گے، تب تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور شاید کہ انہوں نے اپنے مقاصد دیگر جماعتوں نے حاصل کر لیے، تو ان کی جدوجہد یہاں تک تھی کہ کسی کو اپنی مراتیں لینی تھی، کسی کو جیل سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، لیکن ہمیں جو ہے ان حکمرانوں سے چھٹکارا لینا ہے۔ جب تک یہ اپنے گھر نہیں جائیں گے تب تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ جمعیت علماء اسلام نے جو وہاں پہ تحریک شروع کی تھی، اسلام آباد کے اندر وہاں پہنچے تھے، اور وہ ڈٹ کے کھڑے تھے، کارکن میں ڈٹ کے کھڑے تھے، لیکن
جب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا ختم کر رہے تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اسلام آباد میں ویسے نہیں آئے تھے اور نہ ویسے جا رہے ہیں. اس بات کے پیچھے کیا وہ ہے بات ہے کہ جو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم یہاں سے اٹھ کے ویسے نہیں جا رہے؟ جی دیکھیں کہ ظاہر بات ہے، ہم ایک بہت بڑا پروگرام، بہت بڑا سلوگن لے کے گئے تھے، بہت بڑا نعرہ لے گئے تھے، اور یہ نعرہ کوئی عام تحریک والا نعرہ نہیں تھا. یہ بہت بڑا اس کا پیچھے ایک منظر تھا، ایک فلسفہ تھا جس کی بنا پر ہم گئے تھے. کیونکہ پاکستان کو بنے 70 سال ہو گئے ہیں، اور 70 سال سے پاکستان کے اندر جو الیکشن اور انتخابات ہوئے ہیں، انہی انتخابات کے اندر یقیناً جزوی طور پر دھاندلی ہوئی ہے، اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پاکستان کے مستقبل کے لیے اور حکومتوں کے مستقبل کے لیے فیصلے کیے گئے ہیں. لیکن یہ جو حکومت قائم کی گئی ہے، اس کا جو فیصلہ ہوا ہے، وہ فیصلہ جو ہے ربوے میں ہوا ہے، وہ قادیان میں ہوا ہے، اور وہ جو ہے اسرائیل میں یروشلم میں ہوا ہے. تو لہٰذا ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے سب سے بڑا دشمن جو اپنا سمجھتے ہیں، وہ اسرائیل کو، یہودی کو اور قادیانی کو سمجھتے ہیں. اس لیے ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ تھا. تو اس نے بڑے پروگرام کو لے کر ہم اسلام آباد گئے. حالانکہ عوام تو رو رہی ہے، اور عوام آٹے کے لیے ترس رہی ہے، چینی کے لیے ترس رہی ہے. تو اس عوام کو کیا ریلیف ملے گا اس پروگرام سے؟ دیکھیں، بیسیکلی بنیادی ہمارا جو مقصد ہے وہ آزادی ہے. آزادی کی 1857 کی آزادی کی جنگ تھی. آگے جا کر ریشمی رومال تحریک میں تبدیلی ہوئی. پھر آگے جا کر عدم تشدد کی جد و جہد شروع ہوئی. اس میں ہجرت تحریک ہوئی، ہندوستان چھوڑ دو تحریک ہوئی. تو مختلف مراحل اور مختلف پروسیس، مختلف اوقات میں، مختلف انداز میں اس تحریک کے نام تبدیل یقیناً ہوئے ہیں. لیکن مقصد ایک ہی تھا سب کا. آزادی کی جد و جہد 1857 کی، ریشمی رومال کی تحریک ہو، ہجرت تحریک ہو، ہندوستان چھوڑ دو تحریک ہو، یا خلافت تحریک ہو. مقصد تو ایک ہی تھا کہ جو لندن سے گورا انگریز آیا، ان سے چھٹکاری حاصل کرنا ہے. تو لہٰذا جو ہم نے 27 اکتوبر کو کراچی سے جو آزادی کی تحریک شروع کی تھی، اور آئین کو اب ختم کرنے کے در پہ ہوئے ہیں کہ اتنا بڑا آئین جو پاکستان کا 73 کا آئین متفق آئین ہے، اس آئین کو یہ ختم کرنے کے لیے جو ہے سازشیں کر رہے ہیں. تو لہٰذا اگر آئین کو ہم نے بچا لیا اور آئین پر عمل درآمد کرا لیا، تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کو. اچھا، مولانا صاحب جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ناراض کیوں ہے؟ دیکھیں کہ ہماری کوئی ان سے ناراضگی نہیں ہے، نہ کوئی ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دوستی اور تعلق تھا. ذاتی تعلقات اور ٹرمز اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پر قومی مفادات کا مسئلہ ہے کہ آج تک وہ تحریکیں، آج تک وہ تنظیمیں جو اپنے آپ کو جو کہہ رہے تھے کہ ہم مارشل لاؤں کے خلاف ہیں، ہم لانگ بوٹ کے خلاف ہیں، ہم جو ہے بیلٹ اور ٹوپی کو سلوٹ نہیں کریں گے، تو اس طرح کے وہ نعرے لگاتے تھے، اس طرح کی وہ جد و جہد کر رہے تھے. لیکن ابھی اس مرتبہ انہوں نے جو آئین سے بالا تر ہو کر، آئین کو ماروائے آئین کر کے انہوں نے جو کام کیا ہے، تو یقیناً ایک دکھ کی بات ہے جو ہمیں ضرور ہے کہ اس موڑ پر اور اس مقام پر ان لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا جو ان لوگوں نے ابھی کیا ہے. تو یہ ہمارا کوئی گناہ نہیں کیا، ان لوگوں نے قوم کا گناہ کیا ہے. آگے جا کر ان کو قوم کو جواب دینا ہوگا. اچھا، میرے سننے میں یہ آیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ تحریک میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے تیار ہے، اور میں نے سنا ہے کہ رابطے بھی شروع ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ اس تحریک میں دوبارہ شامل ہو جائے. تو کیا مولانا صاحب راضی ہوں گے اس بات پہ؟ دیکھیں کہ ابھی جو ہمارا الائنس بنا ہے وہ ہے جمعیت اہل حدیث ہے، اور اس کے علاوہ جناب پختونخوا ملی پارٹی ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، جمعیت علماء اسلام. تو یہ ہم نے جو جماعتیں، ہمارا ایک الائنس بنا ہے، اس میں بیٹھیں گے. ان کی اگر اس طرح کی کوئی کاوش ہے یا اس طرح وہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس میں غور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں اپنی باتوں کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اجازت چاہتا ہوں رشید احمد خاکسار، میزبان